السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی چینل۔ اگر نئے آئے اس چینل پہ تو لازمی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئکن کو لازمی پریس کریں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بھائی چابی ذرا دے دو، میں خانہ کعبہ کے اندر سے زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کوئی اور ہوتا تو میں دے دیتا، آپ کو نہیں دوں گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے رسول پاک کی بات نہ ستارے بھی مانتے ہیں، چاند بھی مانتا ہے، سورج بھی مانتا ہے۔ حضور اگر سورج کو کہنا واپس آ، حضرت علی نے نماز پڑھ دیا تو وہ آ جاتا ہے، اور اگر حضور فرما دے چاند کو 2 ٹکڑے ہو جا تو وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سورج بھی بات مانتا ہے، چاند بھی بات مانتا ہے۔ یہ سارے میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام ہیں۔ جہاں جہاں تک رب کریم کی خدائی ہے وہاں میرے حبیب کی مصطفائی ہے۔ حضور وہیں چاہتے نا، وہیں چاہتے تو حضرت عمر اگر حکم دیں تو زمین تیل واپس کرتی ہے، تو حضور حکم دیتے تو وہ کافر اندر دھنسا لیتی زمین، سارا کام اسی وقت ہو جاتا۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ جب عثمان بن طلحہ نے کہا نا کہ آپ کو چابی نہیں ملے گی، اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا جب یہ چابی تجھ سے میں لوں گا، اور جس کو میرا دل کرے گا میں اسے دوں گا۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ میں تجھ سے لوں گا، اور پھر جس کو میرا دل چاہے گا میں اس کو وہ چابی دوں گا۔ میرے نبی کریم رؤوف رحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دیا۔ کتنا وقت لگا؟ 2 دن، 4 دن، 5 دن، 10 سال لگ گئے۔ حضور نے مکہ کو فتح کیا، حضور تشریف لائے، وہی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ محبوب کریم نے بت توڑنے تھے، کعبہ کو ان سے پاک کرنا تھا، فرمایا لاؤ نا چابی کدھر ہے؟ عثمان کہتے ہیں حضور نے تو بات نہیں جتلائی، پر مجھے وہ لفظ یاد تھے کہ عثمان ایک وقت آئے گا، ایک، سمجھیے گا بات کو، ایک وقت آئے گا جب چابی میں لوں گا، اور پھر جس کو میرا دل کرے گا میں اسے، پھر وقت آ گیا، پھر حضور نے چابی لے لی، نبی پاک نے بت توڑے، اور قربان جاؤں مدینے والے محبوب کے طریقے پر فدا ہو جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال درگزر پر۔ جب حضور فارغ ہوئے نا بیت اللہ کو صاف کر کے، تو فرمایا کدھر ہے ابھی عثمان بن طلحہ؟ وہ آئے تو حضور فرمانے لگے یہ چابی پہلے تیری خاندانی وراثت تھی، پھر میں نے اپنے وعدے کے مطابق لے لی، اب میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، اب یہ چابی میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، میں یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں، لہذا اب تیری نسل سے بھی قیامت تک کوئی نہیں لے گا، میں تمہیں یہ چابی دے رہا ہوں۔ تو بھائی وقت کا انتظار کریں۔ اور عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں نے حضور کا یہ کمال کرم دیکھا تو میں کلمہ ہی پڑھ گیا، میں مسلمان ہی ہو گیا۔ وقت کو دیکھیں، وقت کا انتظار کریں، آنے والا ٹائم دیکھیں۔ ہم نا ٹائم نہیں دیتے، ہمیں جلدی بڑی ہے، کاروبار ٹھیک ہو جائے تو شام کو ہو جائے، بچہ تندرست ہو جائے تو پھر شام کو۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کئی 100 صحابہ کے ساتھ احرام باندھ کر مقام حدیبیہ پر پہنچ گئے۔ سفیر اس کو بنایا جاتا تھا جو بڑا سمجھدار اور زیرک آدمی ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جس کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نے انہیں سفیر بنا کر کے مکہ مکرمہ میں بھیج دیا، اور 2 ٹارگٹ دیے اپنے سفیر کو، 2 باتیں فرمائے ایک تو جا کے مکے والوں کو بتاؤ کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، اللہ کے گھر کا دیدار کرنے آئے، اور بڑے پرامن طریقے سے ہم طواف کریں گے، سعی کریں گے، عمرہ کریں گے، لوٹ جائیں گے، یہ ہمارا واحد ایجنڈا ہے، اس کے علاوہ کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اور دوسرا انہیں یہ بتاؤ ان لوگوں کو جو ایک زمانے سے مکہ مکرمہ میں کفار مکہ کے ظلم سہ رہے ہیں، ہمارے وہ غلام جو یہاں بڑی تکلیف میں ہیں، ان کو یہ خبر دے دو، عثمان انہیں میرا پیغام دے دینا کہ اب تمہاری مشکلات کے دن تھوڑے رہ گئے، اب بڑی جلدی اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کو فتح عطا فرما دے گا۔ حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے۔ جب حضرت عثمان غنی وہاں پہنچے تو کفار نے آپ کو روک لیا، انہوں نے کہا کہ آپ رکیے، دیر ہو گئی،
ادھر ابو سفیان نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ اگر چاہیں تو وہ سامنے بیت اللہ شریف ہے، طواف کریں، آب زمزم پئیں، حجر اسود پہ جائیں، مقام ابراہیم پہ جائیں، صفا مروہ کریں، آپ چاہیں تو کر لیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تڑپ رہا ہوں کعبے کے طواف کے لیے، لیکن میں بیت اللہ کا طواف اسی وقت کروں گا جب آگے آگے مجھے میرے مصطفیٰ کریم نظر آئیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوگ آج پوچھتے ہیں کہ بغیر مدینہ شریف جائے حج مکمل نہیں ہوتا۔ میں نے کہا مدینہ شریف کے بغیر حج ہو جاتا ہے، پر مدینے والے کے بغیر نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا صحیح مسلم میں خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے سیکھو۔ اللہ نے تو کہہ دیا حج کرو، تفصیل تو بتائی نہیں، تو اب آپ کو حضور سے سیکھنا پڑے گا۔ مدینے کے بغیر تو شاید حج ہو جائے، پر مدینے والے کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے میں طواف ضرور کروں گا، پر اس وقت کروں گا جب مجھے حضور آگے آگے نظر آئیں گے۔ ادھر ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں بھی کہا اپنوں کا نہ پتہ ہوتا ہے، دل بدستاور کے حج اکبر است۔ جو دل ہوتے ہیں نا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ یہ کئی دفعہ جسم علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں پر یہ اکٹھے دھڑک رہے ہوتے ہیں، تو دل کو راہ ہوتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی تو طواف کر رہے ہوں گے، صفا مروہ میں ہوں گے، بڑی موج ہوگی، آب زمزم کھول کے پی رہے ہوں گے۔ حضور نے سامنے والے کا چہرہ غور سے دیکھا، فرمایا عثمان کو تم زیادہ جانتے ہو کہ میں زیادہ جانتا ہوں؟ یا رسول اللہ آپ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا پھر فکر نہ کرو، عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ بات ختم ہو گئی، میرے بغیر عثمان طواف نہیں کرے گا، ختم ہو گئی۔ اب کسی نے افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام تک بھی خبر آئی، حضور جانتے تھے۔ ہمارا دل نہیں کرتا کوئی انتشاری بات کرنے کو، لیکن جب لوگ کرتے ہیں تو پھر دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہاں سب نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، حضور پریشان ہوئے، صحابہ کو مشورے کے لیے بھی بلایا، بیعت رضوان بھی ہوئی۔ اگر علم غیب ہوتا یہ سارا کچھ نہ ہوتا۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے، اگر حضور اپنا علم غیب اس وقت ظاہر کرتے تو حضرت عثمان کے لیے قرآن کی آیتیں نہ نازل ہوتی، اس بیعت کے تذکرے نہ ہوتے۔ ہر بات پہ لوگ معاذ اللہ تعالی۔ اب دیکھیے نا، یہاں یہ جملہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم قوم کو کیا دے رہے ہو؟ لوگوں کو کیا بتا رہے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام اندھیرے میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے تھے؟ کیا بتا رہے؟ آج انٹیلیجنس کی رپورٹس بتا دیتی ہیں کہ وہ فلاں کس طرح کا ماحول ہے اور آپ نے کس طرح کرنا ہے، تو تمہیں اپنی خفیہ ایجنسیوں کے مطابق تم فیصلہ کرو تو کہتے ہو ہم بھئی اندھیرے میں فیصلہ نہیں کر رہے، ہمیں رپورٹ ہے تو فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں تم لوگوں کو یہ بتا رہے ہو کہ حضور اندھیرے میں فیصلہ کر دیتے تھے، پتہ ہی نہیں تھا۔ کس طرح کی بات کرتے ہو؟ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس طرح کا علم عطا فرمایا ہے کہ جو تمہارے ذہن میں ہو مجھ سے پوچھو، میں فوراً تمہیں جواب دوں گا۔ لیکن لوگ اڑ گئے ہیں، کیا کیا جائے؟ اور عجیب فلسفہ ہے، یہاں بھی گرا لگا دی، پتہ ہوتا تو یہ سارا۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے، اگر یہ سارا کچھ نہ ہوتا تو پھر یہ آیتیں کیسے نازل ہوتی؟ پھر صبح قیامت تک حضرت عثمان غنی کی عظمتوں کا کیسے پتہ چلتا؟ جب خبر ملی نا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تو حضور نے صحابہ کو بلایا، فرمایا آؤ میری بیعت کرو، حالانکہ بیعت پہلے ہو چکی، آؤ دوبارہ بیعت کرو۔ یا رسول اللہ کس چیز کی بیعت کرنی ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے جائیں گے نہیں، ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے جائیں گے۔ اور حوالہ کسی نے دیکھنا ہو علامہ اسماعیل حقی کا تو میں دکھاؤں گا، جس شخص نے دوڑ کر سب سے پہلے نبی پاک کی بیعت کی وہ مولا علی شیر خدا تھے۔ کہ یا رسول اللہ جانے نہیں عثمان کا خون کا بدلہ لیے بغیر، سب سے پہلے شیر خدا آگے بڑھے۔ آج لوگ انہی لوگوں میں اختلاف دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح لا حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دوڑ کر حضرت شیر خدا آگے بڑھے، کہا حضور میں بیعت کرتا ہوں۔ نبی پاک نے صحابہ کے ہاتھوں میں بیعت ہو رہی ہے۔ یہ وہ والا واقعہ نہیں جو اس چوک میں پیش آیا تھا، یہ وہ والا واقعہ نہیں جو میرے ساتھ ہوا تھا تو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ وہ والا واقعہ ہے جو رب کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے۔
اس کی اہمیت کا اندازہ لگائے کہ رب کریم کو اتنا محبوب ہے یہ انداز کہ قرآن میں بیان کیا. ایک درخت تھا کانٹوں والا درخت, اس کو شارحین نے لکھا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں بیری کا درخت تھا. نبی پاک درخت کے نیچے بیٹھ گئے, فرمایا بیعت کرو سارے. کن کے لیے بیعت ہو رہی ہے؟ حضرت عثمان غنی کے لیے. ایک بیعت دین کے لیے ہوئی, قرآن کے لیے ہوئی, حدیث کے لیے ہوئی, اللہ کی توحید کے لیے. اور آج نئے سرے سے بیعت ہو رہی ہے, کس کے لیے؟ بول کے بتائیے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس شخص کی عظمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جن کے لیے نبی پاک نے خاص کر کے تخصیص کر کے ایز اے اسپیشل بیعت لی. اور صحابہ نے جب بیعت کی تو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں بیان کیا. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. فرمایا محبوب تحقیق اللہ ان مومنوں سے راضی ہے جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے. تحقیق اللہ ان سے راضی ہوا, ان ایمان والوں سے جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے, درخت کے نیچے تحت الشجرہ. قرآن مجید کے الفاظ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو حضرت عثمان غنی کی عظمت کا پتہ چلے گا, اور اس واقعے کی حساسیت کی آپ کو سمجھ آئے گی کہ بیعتیں تو مسجد میں بھی ہوئی, لیکن نام لے کے نہیں کہا محبوب جنہوں نے مسجد میں بیعت کی. نام لے کے نہیں کہا, حالانکہ وہ بیعتیں بھی اللہ کو بڑی محبوب ہے. بیعتیں تو میرے بھائی نبی پاک نے بیت اللہ شریف کے پاس بھی کی, مسجد نبوی میں بھی کی, لیکن یہاں نام لے کر کوئی بھول نہ جائے. کسی نے کہہ دینا تھا کوئی اور بیعت تھی جی, لوگ شرع کر رہے ہیں نا مرضی, وہ تو کسی اور کی بیعت. نام لے کے کہا محبوب تحت الشجرہ, وہ جو درخت کے نیچے بیعت ہوئی, وہ جو بیعت درخت کے نیچے ہوئی, اور جنہوں نے بیعت کی لقد رضی اللہ عن المؤمنین, تحقیق اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا. اللہ ان مومنوں سے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کس طرح راضی ہوا ہے؟ فرمایا آج جس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے رب کریم نے وعدہ کر لیا سب کو جنت عطا فرمائے گا, جنتی ہو گئے سارے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظمت, یہ شان قرآن پاک نے بیان کر دی کہ حضرت عثمان کے نام پر صحابہ جمع ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا. میرے عزیز دوستو, حضرت عثمان غنی کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی, بڑا مرتبہ دیا. بڑے حسین و جمیل, بڑے خوبصورت آدمی تھے. دیکھو نا کیا شان ہے حضرت عثمان ذی النورین. یہ ذو النورین کا کیا معنی ہے؟ دو نور کون ہیں؟ حضور کی دو صاحبزادیاں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا. دو نوروں والے حضرت عثمان غنی. ایک بیٹی کا نکاح کیا, وہ وصال کر گئی, تو محبوب نے دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر دیا. یہ جو بیچارے پراپوگنڈے والے ہوتے ہیں نا, یہ پہلے دن سے صرف پراپوگنڈے میں ہی ہے. یہ نہ محب بن سکے نہ محبوب بن سکے. ان کا نہ کوئی اپنا ہوا نہ انہیں کسی نے اپنایا. یہ پراپوگنڈے والے ہی ہیں, ساری زندگی چیم گوئیاں, کانوں میں باتیں, اپنا اپنا مزاج ہے نا جی, جس کے حصے میں جو ڈیوٹی آئی. کچھ لوگ وہاں بھی منافقین چیم گوئیاں کرنے لگے, دوسری بیٹی بھی دے دی, دوسری بیٹی بھی دے دی, دوسری بیٹی بھی دے دی. محبوب کے کانوں تک آواز گئی, فرمایا زیادہ باتیں نہ کرو, میری 40 بھی ہوتی. وہ ختم ہو گئی بات, تم 2-3 کی بات کرتے ہو. حدیث مبارکہ کے لفظ ہے, نبی پاک نے فرمایا میری 40 بھی ہوتی, ایک کے بعد دوسری انتقال کرتی رہتی, میں ساری عثمان کو دے دیتا. حد ہو گئی بھائی, اتنا بڑا مرتبہ, چین گوئیاں نہ کرو, دوسری بھی دے دی, میری 40 بھی ہوتی. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ محبوب فرماتے ہیں کہ مجھے عثمان پر اعتبار ہی بڑھا ہے, مجھے عثمان پیارا ہی بڑھا ہے, عثمان غنی کی عظمت ہی بڑی ہے. فرمایا میری 40 بھی ہوتی تو میں ساری یکے بعد دیگر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا, تو دونوں میاں بیوی پیارے بڑے تھے, حسین و جمیل بڑے. حضرت عثمان بڑے نفیس آدمی تھے, بڑی نفاست تھی, کپڑا سادہ پہنتے تھے, لیکن لوگ کہتے ہیں کبھی ہم نے ان کے کپڑوں پہ دھبا نہیں دیکھا, چہرے پر اتنا سا گرد کا نشان نہیں دیکھا.
ہمارے ملک میں سب سے زیادہ خرچہ میک اپ کا آتا ہے، پتہ ہے آپ کو جی؟ اب اگلی جو بات کرنی ہے اس پہ اپنے آپ کو وقت کتنا دیتے ہو، سجنے میں، سورنے میں، تیار ہونے میں کتنا وقت لگاتے ہو؟ فرمانے لگے حضرت عثمان غنی اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دیا جائے۔ تو قبر اتنے پیارے کیسے لگتے ہو؟ فرمانے لگے اپنی وجہ سے نہیں لگتا، حضور کی وجہ سے پیارا لگتا۔ کب وہ کس طرح؟ فرمانے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو دیا ہے، فرمایا ایک دفعہ وضو کر کے آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں یوں لگتا ہے اللہ نے میرے چہرے کو پہلے سے زیادہ نور عطا کر دیا ہے۔ دیکھیں نا، باقی جسم چھپا ہوا ہے اور جو ظاہر ہے اس پر وضو کا حکم ہے۔ ہاتھ ظاہر ہے تو وضو کر لو، پیر پردے سے باہر ہے تو ان کو دھو لو وضو میں، چہرہ پردے سے کپڑوں سے باہر ہے تو اس کو وضو میں۔ تو عثمان غنی فرماتے 5 وضو تو میں تازہ کرتا ہوں، پچھلا ہو بھی تو نئی نماز تازے وضو سے پڑھتا ہوں۔ اور فرماتے اگر میرا قرآن مجید کھولنے کا ارادہ بن جائے تو پھر وضو 6 بھی ہو جاتے ہیں، اور تہجد کے وقت اٹھوں تو 7 بھی ہو جاتے ہیں۔ فرماتے علیحدہ سے درود پاک پڑھنے بیٹھوں تو پھر 10-11 وضو بھی ہو جاتے ہیں۔ میں وضو کرتا رہتا ہوں تو اللہ تازگی عطا کر دیتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید حضور کے غلام زادے فرماتے میں چھوٹا سا تھا تو نبی پاک کے گھر میں گوشت پکا تو سرکار کو 4 بیٹیوں سے بڑا پیار تھا، حضرت فاطمہ سے زیادہ ہے لیکن 4 بیٹیوں سے بڑی محبت تھی۔ حضرت رقیہ اور جناب عثمان غنی کے گھر میں اسامہ بن زید کہتے ہیں حضور نے مجھے سالن دینے بھیجا، میں چھوٹا سا تھا اور بھی پردے کی آیتیں بھی نہیں آئی تھی، حکم بھی نہیں آیا تھا، کہتے میں سالن دینے گیا، واپس آیا تو میں نے ان دونوں کو بیٹھے دیکھا تو میں نے اتنے حسین میاں بیوی کبھی دیکھے نہیں تھے اور میری طبیعت کھل اٹھی۔ فرماتے ہیں جب واپس آیا نا سرکار نے میرا چہرہ دیکھا، میں نے تو بات کرنی نہیں تھی، حضور نے چھیڑ دی۔ فرمایا میری بیٹی اور داماد کو دیکھ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ دیکھ آیا ہوں۔ فرمایا ایسا حسین جوڑا دنیا میں کبھی دیکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اللہ کی عزت کی قسم کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ ظاہری حسن اللہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا۔ ایک بات میری یاد رکھنا، حسن ظاہر کا نہیں ہوتا، حسن ظاہر کا نہیں ہوتا، ظاہر کا میک اپ ہوتا ہے، حسن ہمیشہ باطن کا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر معصومیت ہوتی ہے ان کے چہروں پہ بھی آئی جاتی ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی شاید آپ کو؟ اندر اگر بندہ کڑوا ہونا، کسیلا ہو، چہرہ نہیں روشن ہوتا۔ اس کی دلیل حدیث میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس کا چہرہ دیکھنے سے اللہ یاد آئے۔ تو ولایت کا تعلق دل سے ہے، چہرے سے نہیں۔ ولایت کا تعلق بولیے دل سے ہے، چہرے سے ولایت کا تعلق نہیں ہے۔ لیکن حضور نے دلیل کیا دی؟ چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ گویا محبوب نے فرمایا کہ دل اگر ولی کا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ دل کی برکت سے چہرہ بھی نورانی عطا فرما دیتا ہے، چہرہ بھی نورانی۔ بہت سارے میں نے ایسے بزرگوں کو دیکھا جن کے رنگ گورے نہیں تھے پر نورانی تھے۔ ہمارے علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد گرامی کا رنگ گورا نہیں تھا، لیکن جو بابا جی کو دیکھتا تھا فدا ہی ہو جاتا تھا۔ رنگ گورا نہیں تھا، گندمی تھا، لیکن کیا بات تھی چہرے کی معصومیت کی۔ تو یاد رکھیں حضرت عثمان غنی کے باطن میں جو حسن تھا، جو وقار تھا، وہ چہرے سے چھلکتا تھا۔ چند خوبیاں بڑی زیادہ تھی حضرت عثمان غنی میں، بہت زیادہ تھی چند خوبیاں۔ ایک بہت بڑی خوبی حضرت عثمان غنی کی جس کو نبی پاک نے بڑا چاہا، وہ تھا حضرت عثمان غنی کا سخی ہونا۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے، مالا والے سخی ان کے پاس تو پیسہ وافر ہوتا ہے، کسی وقت 10,000 کا تعاون کاری دیتے ہیں کسی کے ساتھ، وہ سخی نہیں ہوتے۔ بھائی کسی ایک بندہ 1.5 کروڑ کی اسامی ہے تو کسی کو 20,000 کا تعاون کر دے، سخاوت تھوڑی ہے، کروڑوں روپیہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے۔ مالا والے سخی، یہ میاں صاحب نے کہا مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، سخیاں کول مال ہے اس لیے کہ جمع کریں گے تو رہے گا نا، وہ سخی جمع کرتا ہی نہیں۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور نے تبوک کے لیے جیش اسرا کے لیے اعلان کیا نا، تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق تو سارا مال لے آئے تھے، جناب عمر آدھا لے آئے تھے، مولا علی شیر خدا نے جی کھول کے دیا تھا، لیکن 800 گھوڑے بما پالان کی ضرورت تھی۔
यानी 800 फौजियों का खर्चा, अपने लफ्जों में बात कर रहा हूं। फौजी का खर्चा क्या होता था कि फौजी का घोड़ा भी चाहिए, घोड़े के साथ कजावा भी चाहिए, तलवार भी चाहिए, नेजा भी चाहिए, तीर भी चाहिए, लोहे की जैकेट भी चाहिए। हजरत उस्मान गनी कहते हैं नबी पाक ने ऐलान करना शुरू किया। एक दफा ऐलान किया तो मैंने कहा हुजूर 200 फौजी का खर्चा मेरा। तो नबी पाक ने दूसरी दफा ऐलान किया तो कोई उठा ही नहीं, जिन्होंने देना था वो तो सारा कुछ पहले ही दे चुके थे, कोई उठा नहीं। कहते मुझे बड़ा अजीब लगा कि मेरे मुस्तफा ऐलान करें। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, शाह वलीउल्लाह साहब ने इजालतुल खिफा में लिखा है कि यूं पकड़ के कहते मैंने अपना ना गिरेबान पकड़ लिया, उस्मान तेरे नबी को ऐलान करना पड़ रहा। कहते 1000 फौजी का खर्चा चाहिए था, 1000 का। उस्मान कहते तीसरी दफा हुजूर ने ऐलान किया तो कहा यार 200 और डाल ले। सुनो सखी किसको कहते हैं? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे पास कुल खर्चा मेरे पास 800 फौजियों का था, मैं सारा कुछ भी घर से ले आऊं तो 1000 में फिर भी पूरा नहीं कर सकता था। लेकिन जब नबी पाक ने चौथी दफा कहा ना कि उठो भाई अभी खर्चा चाहिए, उस्मान कहते मुझे लगता था मेरे गिरेबान फट जाएगा, यार मेरे महबूब को ऐलान करना पड़ रहा है। उस्मान गनी फरमाते मैं उठ के खड़ा हुआ, मैंने कहा हुजूर अब आपने ऐलान नहीं करना, आप 1000 ही मेरे खाते में डाल दे, मैं सबका बंदोबस्त करा दूंगा। फरमाते मैंने 200 फौजी का खर्चा पकड़ दकड़ के पूरा किया। 200 का खर्चा, गरीब असल में अल्लाह से तजारत नहीं करता इसलिए अमीर नहीं होता। गरीब अल्लाह से तजारत करे ना, अल्लाह से, उसके रास्ते में 200 दे के 70 गुना की उम्मीद रखे यहां भी वहां भी, फिर अमीर हो जाए। ये तजारत नहीं करता, ये कहता है अल्लाह के रास्ते में अमीर खर्च करेंगे, मेरी नहीं ड्यूटी। हजरत उस्मान गनी कहते मेरे पास 800 का बंदोबस्त था, मैंने 1000 का दिया। हुजूर तशरीफ ले गए। फरमाते जिहाद से जब वापसी हुई ना, एक ऐसा सौदा था जिसमें से मुझे नफे की उम्मीद ही नहीं थी, पर अल्लाह ने मुझे 11 गुना नफा अता फरमाया। माला वाले सखी नहीं होंगे, सखियां कुल माल। देखे ना जन्नतुल बकी, वो वाला कब्रिस्तान जिसमें कोई दफन हो जाए तो नबी पाक की सिफारिश का हकदार हो गया। वो वाला कब्रिस्तान जिसका नाम ही जन्नत है, वहां ना एक यहूदी अपने जानवर बांधा करता था। तो सरकार एक दिन उस तरफ गए तो